बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नूर मुकदम कत्ल केस में जो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र का माली है उसने आज दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। ये बड़ा ही अहम मुलज़म है और ये सहूलतकार है। इसके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है और अब इसने दरख्वास्त ज़मानत में क्या मौक़िफ़ अपनाया है, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आयशा अकरम केस में 3 मुलज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और मज़ीद जो 5 मुलज़मान हैं उनको शनाख्त किया गया है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ के असास से मुंजमद होने के हवाले से जो एतराज़ात जमा करवाए गए थे शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की तरफ से, अब उनके अपने ही वकील अपनी ही दरख्वास्त से भाग रहे हैं। मामला क्या है, बड़ी अहम तफ़सीलात हैं, बड़ी अहम समाअत हुई है आज एहतसाब अदालत लाहौर में। और आखिर में हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस की जो समाअत है वो फ़ाइनल मरहले में पहुंच चुकी है, इख्तितामी और फ़ैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है। और ये जो आजकल आपको चीखो पुकार नज़र आती है शाहिद खाकान अब्बासी की, मैं सलूट पेश करना चाहूँगा जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब को कि जिन्होंने इस केस को इतना तेज़ी के साथ लेकर चले। हालांकि बड़े सीनियर वकील थे जो पहले नवाज़ शरीफ के भी वकील रहे हैं, लेकिन जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब ने कानून के मुताबिक ये जो समाअत है वो की है और अब बड़ी अहम जो इसमें कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं इस आज का जो दिन है सैयद अली गिलानी की वफ़ात का, उस पर हम बड़े रंजीदा हैं और हम दुआ गो हैं कि सैयद अली गिलानी को कि अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे। उन्होंने आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए जितनी खिदमात दी हैं पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। और उनकी डेथ के दिन, जिस दिन उनकी डेथ हुई है और उनका जनाजा जिस तरीके से, और भारतीय जो जबर है और भारतीय जो जुल्म है और जनाजे में लोगों को शरीक नहीं होने दिया गया और वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, उस पर हम भारतीय दरिंदगी की मजम्मत करते हैं और कश्मीर के लोगों के साथ और हम उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार अफसोस करते हैं। ज़ाहिर जाफ़र के माली की दरख्वास्त ज़मानत पर जो रिकॉर्ड तलब किया गया है अदालत की तरफ से, मामला कुछ इस तरह से है कि ये वो माली है जिसको 12 दिन के बाद, इस वक़ूआ के 12 दिन के बाद पुलिस पकड़ के लाई थी और इसको बतौर गवाह लेकर आई थी। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पुलिस को लगा कि ये तो वो शख्स है जिसके नॉलेज में सारी चीज़ें थीं और ये वो लोग हैं। जब वक़ूआ हुआ और जब नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र के कमरे से छलांग लगाई और फिर उसको ज़ाहिर जाफ़र घसीट कर कमरे में ले गया, ये सारा वक़ूआ देख रहे थे। देखने के बावजूद इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और पुलिस को क्या इन्फॉर्म करना, चलें उस वक्त ये खौफज़दा थे या डर गए थे। जब ये वक़ूआ हो गया, वक़ूए के बाद ये मीडिया पर आ गया, ये छुप गए और छुप कर ये वहाँ से भाग गए थे दोबारा जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। अब वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत में, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल साहब की अदालत में जान मोहम्मद ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। और जो अदालत ने फ्रीकैन से, जो प्रोसिक्यूशन है या तफ्तीशी टीम है, उनसे 3 सितंबर तक जवाब तलब किया है और रिकॉर्ड तलब किया है। पोस्ट अरेस्ट बेल है मुलज़िम जान मोहम्मद की और मुलज़िम जान मोहम्मद ने यह कहा है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं वहाँ पर मालियों का काम करता हूँ, मेरा इस सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये मेरे मालिक हैं। मैं इतना खौफज़दा हो गया था कि खौफ के मारे मैं किसी को कुछ नहीं बता सका और मैं गरीब आदमी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं इतने ताकतवर लोगों की दुश्मनी जो मूल लेता या मैं इनके सामने आता। इस वजह से मैं साइड पर हो गया था और छुप गया था सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान की जो रोज़ी रोटी है उसको बचाने के लिए। तो ये मेरा जो कसूर है ये मुझे माफ़ किया जाए और मुझे ज़मानत दी जाए। अब जान मोहम्मद ने एक कत्ल हुआ है और एक बेगुनाह लड़की के साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती के बाद कत्ल हुआ है और इस सारे मामले पर उसने ये चाहा, क्या हो जाता अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। क्या जो रिस्क है, रिस्क देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है और ये जो शहादत है, जो एविडेंस है, उसको छुपाना भी गुनाह है और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अगर वो कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी एविडेंस देना हम पर फ़र्ज़ है। फिर क्यों ये सारे का सारा ड्रामा रचाया गया और क्यों इसको छुपाया गया और फिर उसके बाद भाग गए? बिल आखिर पुलिस ने तो पकड़ना था। तो जो आज आप पकड़े हैं और पुलिस की मिन्नत तरला कर रहे हैं और अदालतों में आप ज़मानत लेकर आए हैं,
کاش آپ نے پولیس کو انفارم کر دیا ہوتا، یہ وقوع ہوتے ہوئے آپ نے انفارم کر دیا ہوتا تو ایک خاتون کی، ایک انسان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ جان محمد جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں۔ یہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے مالی ہیں۔ 3 ستمبر کے لیے عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس پر جواب طلب کر لیا اور ریکارڈ طلب کر لیا ہے متعلقہ پولیس اسٹیشن سے۔ عائشہ اکرم کا جو کیس ہے، عائشہ اکرم نے ایک تو آج بڑی عجیب بات کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کا جو دن تھا، اور 14 اگست کے دن یہ کہا گیا کہ 400 لوگوں نے اٹیک کیا ہے اور ہراساں کیا ہے۔ آج جو اس میں ملزمہ ہیں، جو ملزمان کی شناخت پریڈ ہوئی ہے، اور اس شناخت پریڈ میں جو اب تک ملزمان ہیں وہ جن کو شناخت کیا گیا ہے، مزید آج 5 ملزمان کو شناخت کیا گیا ہے، اور 3 ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ تو جو عائشہ اکرم ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ 12 سے 15 لوگ تھے جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اگر عائشہ اکرم 12 سے 15 لوگ تھے تو جس دن آپ اقرار الحسن کے پاس بیٹھ کر اور جو یاسر شامی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ انٹرویو دے رہی تھیں، اور اس دن آپ بتا دیتی کہ 12 سے 15 لوگ تھے، تو کیوں 400 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوتا؟ کیوں 400 لوگوں کا نام آتا اور ریاست پاکستان بدنام ہوتی، اور دنیا یہ کہتی کہ پاکستان میں سینکڑوں لوگوں نے ایک نہتی لڑکی پر حملہ کیا؟ اگر 12-15 لوگ تھے تو 12-15 لوگ تو جو بھی تھے، اگر آپ کے بلائے ہوئے نہیں بھی تھے، جو بھی تھے وہ تو درندے تھے، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن 400 لوگوں کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پچھلے 14 اگست سے لے کر آج 2 ستمبر ہو گئی ہے، 15-18 دن سے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی فیملیز جیلوں کے باہر انتظار کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، ضمانتیں دائر کی ہیں، ضمانتیں اس وجہ سے ان پر سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ آپ نے شناخت پریڈ نہیں کی تھی۔ آپ کی 4 دن تو طبیعت خراب رہی، وہ 4 دن جو بے گناہ جیل میں پڑا رہا اس کا حساب کون دے گا؟ اور اگر آج آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ 12 سے 15 ملزمان شامل تھے واقعہ میں، تو پھر اس دن آپ 12 سے 15 کا بتا دیتی تو یہ سینکڑوں لوگ، پولیس کے اوپر اتنا زیادہ پریشر آ گیا تھا کہ پولیس نے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا، اور پھر اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ اس میں بے گناہ بھی تھے۔ ہمارا پہلے دن سے سٹانس بڑا کلیئر تھا، عائشہ اکرم کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، اس نے بلایا ہے نہیں بلایا یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ نظر آیا ہے وہ غلط تھا، وہ درندگی تھی، اس کی ہم نے مذمت کی، اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے یہ گرفتاری بھی درست نہیں ہے۔ صرف ان کو گرفتار کرے جن کا پولیس کو جو ان کے پاس ثبوت آ جائیں کہ یہ لوگ ہیں، تاکہ بے گناہ نہ ہو۔ اور پھر اتنا عرصہ اتنے دن لگا دیے اور شناخت پریڈ پر، اور جس کی وجہ سے آج بھی پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شناخت پریڈ کے بعد جو یہ معاملہ ہے یہ آگے جائے گا اور یہ سارے کا سارا معاملہ آگے چلے گا۔ اب 12 سے 15 یہ جو ملزمان ہیں ان کا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے جائیں گے اور دیکھیں گے، اور جو باقی بے گناہ لوگ ہیں ان کو عدالت ہی چھوڑے گی، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ شہباز شریف کا جو معاملہ ہے، شہباز شریف کی جائیدادیں اور ان کی فیملی کی جائیدادیں بحق سرکار ضبط ہو گئی تھیں اور عدالت نے توثیق کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک درخواست دی گئی، آبجیکشن پٹیشن فائل کی گئی شہباز شریف کی طرف سے، حمزہ شہباز کی طرف سے، نصرت شہباز کی طرف سے اور ان کی ایک بیٹی کی طرف سے 4 درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ ان درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے اور نیب اپنا جواب جمع کروا چکا ہے، نیب نے بحث کر دی ہے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ درخواستیں خارج کی جائیں، لیکن جو آبجیکشن پٹیشن جمع کروانے والے ہیں شہباز شریف کی فیملی، پہلے وہ عدالت میں آ کر کہتے تھے کہ اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، اب وہ اس کیس سے بھاگ رہے ہیں اور ان درخواستوں میں وہ بحث نہیں کر رہے۔ آج بھی ڈیوٹی جج شیخ سجاد صاحب کے پاس سماعت تھی، شیخ سجاد صاحب نے کہا کہ آپ حتمی اپنی بحث مکمل کریں، انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم اگلی تاریخ پر بحث کریں گے۔ عدالت نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی درخواست ہے، آپ کی جائیدادیں منجمد پڑی ہیں، آپ بحث کریں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا، نہیں تو یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا۔ اور عدالت نے ان کا کیس ایڈجرن کر دیا اور شہباز شریف درخواستیں دیکھ کر اب ان سے بھاگ رہے ہیں اور اب ان کے گلے پڑ گئی ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے
جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے خلاف کیس تھا LNG ریفرنس کا، اربوں روپے کا ریاست پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا ان لوگوں نے، اور 2029 تک انہوں نے کانٹریکٹ کیا قطر کی کمپنی سے، 49 ارب کے قریب پاکستان کو نقصان آیا، اور اس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، مفتاح اسماعیل ہے، عمران الحق، شیخ عمران الحق اور باقی ملزمان ہیں۔ تو جس دن یہ ٹرائل شروع ہوا تھا، جج ہیں جو اعظم خان صاحب، جج اعظم خان صاحب اور جج محمد بشیر صاحب بڑے ایکٹیو ججز ہیں اور وہ ان سارے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے کیس کی سماعت شروع کی تھی اور کہا تھا کہ ہر روز اس کی سماعت ہوگی، تو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے نواز شریف کے کیس میں بڑا دھوکہ کھایا ہے، اب یہ پروسیکیوشن یا نیب کی مرضی سے کیس نہیں چلے گا کہ جب وہ چاہیں گے تاریخ ہوگی، ایسے نہیں ہوگا۔ تو عدالت نے کہا تھا کیس تو قانون کے مطابق ہوگا، نہ وہ آپ کی مرضی سے ہوگا نہ وہ نیب کی مرضی سے ہوگا۔ اب اس کیس میں جو میکسیمم گواہان ہیں ان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، ملزمان کے وکلاء نے جرح کر لی ہے۔ آج بھی جو نیب پروسیکیوٹر ہیں مرزا عثمان، وہ عدالت میں موجود تھے، نیب گواہ رضوان مہدی عدالت میں موجود تھا۔ نیب کے گواہ پر جو رضوان مہدی ہے، جو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی جو جرح ہے وہ کمپلیٹ کی ہے۔ اسی طرح سے شیخ عمران الحق کے وکیل نے بھی جرح مکمل کی ہے۔ عدالت نے 7 ستمبر کے لیے جو بقیہ گواہ رہ گئے ہیں، وہ بہت تھوڑے گواہ رہ گئے ہیں LNG ریفرنس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 ماہ کے اندر جو ان کے خلاف کیس ہے اور ان کو لمبی سزا ہونے والی ہے۔ تبھی تو یہ اب کہنے لگ گئے ہیں کہ عدالتوں کے اندر کیمرے لگائیں، ان کو پتہ ہے کہ عدالتوں کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ خوف زدہ ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے صرف ایک دعوے کے طور پر کہتے ہیں کیمرے لگائیں، یہ کیمرے لگانے والے نہیں ہیں۔ اس میں 7 ستمبر کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کی ہے، بقیہ گواہان کو طلب کر لی، اور عدالت نے کہا اس کیس کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ اور 2 غیر ملکیوں کا جو معاملہ ہے جن کے خلاف سمن ہوئے تھے، 2 غیر ملک بھی انوالو ہیں، اور ان کی رپورٹ نہیں آئی۔ جو برطانوی ہائی کمیشن ہے، جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے، اس نے رپورٹ جمع کروانی ہے، عدالت نے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اب 7 ستمبر کو جو بقیہ گواہان ہیں ان کے اوپر سماعت ہوگی، اور جو ملزم ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور بہت جلد ملزم آپ کو جیل میں نظر آئے گا، کیونکہ لمبی سزا ہونے والی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔